ہمارے چلے گا. سیکنڈ نمبر پہ کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق. چلیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ہے, نئی چیز ہے. تو اور یہ میں آپ کو یہی ابھی سے بتاتی چلوں کہ یہ انتہائی آسان ہے. تمام مفاعیل خمسہ میں سب سے آسان مفعول سیکھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے سب سے آسان یہی ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مفعول مطلق ایسا مصدر ہوتا ہے. اٹ مینس کہ جو مفعول مطلق ہوگا وہ کوئی نہ کوئی مصدر ہوگا. ہم نے اب کافی چیزیں سیکھی ہیں نا, جیسے اسم الفاعل, اسم المفعول, اس طرح کی چیزیں. تو یہ ایک مصدر بھی ہے, جس طرح کہ ہم نے مجرد ابواب کے تو مصادر اتنے نہیں سیکھے, لیکن مزید فی ابواب کے تمام مصادر جو ہیں وہ انہی باب کے ناموں کے اوپر ہیں. تو وہ مصدر ہوتا ہے, یعنی کام کا نام. تو یہ جو مفعول مطلق ہوگا یہ مصدر ہوگا, اور وہ مصدر جو ہے وہ اسی حروف سے بنا ہوگا جو کہ فعل میں استعمال ہوا ہوگا. آپ کو میں اگزامپل سے ہی سمجھاتی ہوں, تب آپ کو صحیح اس طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. آپ کے سامنے اب یہ جو آیت ہے کذبوا بآیاتنا کذابا, یہاں پہ آپ کذبوا کو آپ دیکھیں, فعل ہے اور اس کے روٹ لیٹرز. میں آج زیادہ ڈیٹیل وغیرہ پہ نہیں جاؤں گی, صرف یا تو میں فعل لکھوں گی, کوئی فاعل کوئی باب ایسا کچھ نہیں لکھوں گی, کیونکہ ہم فعل کو نہیں سیکھ رہے اس وقت, ہم مفاعیل خمسہ کو سیکھ رہے ہیں, تو اس لیے پوری توجہ اس پر ہوگی. تو یہاں پہ میں نے روٹ لیٹرز بھی مینشن کیے ہیں, اس لیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یہ پتہ چلے کہ اس فعل کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, اس کے مادے کے حروف کیا ہیں. بآیاتنا, اس کو یہ جو ہے یہ جار مجرور بن کے متعلق فعل بن جائے گا. آگے آ جاتے ہیں کذابن, یہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. اب آپ نے سوچنا ہوگا کہ یہ کون سا مفعول ہے. تو اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس کے روٹ لیٹرز نکالیں اگر, تو دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز اور فعل کے روٹ لیٹرز جو مادے کے حرف ہیں وہ بالکل سیم ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مفعول مطلق ہے. کیوں؟ کیونکہ کذابن کاف زال با اور کذبوا کاف زال با, سیم روٹ لیٹر سے آپ کو جب اسم ملے گا فعل کے بعد, تو بس آپ نے پریشان ہونا ہی نہیں ہے, آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے. یہ اس لیے آسان ہے کہ اس میں آپ کو سیم روٹ لیٹر سے وہ اسم نظر آئے گا, جو فعل کے روٹ لیٹرز ہوں گے وہی اس مفعول کے بھی ہوں گے, اور آپ نے فوراً پہچان کر لینا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے. اب آپ نے کسی اور مفعول کے بارے میں نہیں سوچنا, اس لیے یہ اتنا آسان ہے. اب ترجمہ جب کریں گے, کذبوا بآیاتنا, انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اب یہاں تک ہماری بات بالکل کمپلیٹ ہے, ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس بات کے اندر ایک زور پیدا کرنے کے لیے, ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے, مزید ایک اوتھینٹسٹی قائم کرنے کے لیے کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے, یقیناً انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے, تو اس کے لیے یہ مفعول مطلق آتا ہے, اس کے اندر ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو پھر اس میں ایک آپ اس کو زیادہ تاکید کر کے کہیں گے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر, یہ بھی لکھ سکتی ہیں. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا. یہ جو بالکل کا میں نے زور دیا ہے نا, وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں مفعول مطلق استعمال ہوا ہے سیم روٹ لیٹر سے, تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ یہ کام یقیناً ہوا ہے, یقینی یہ کام ہوا ہے, اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہوئی ہے. تو یہ مفعول مطلق کی اس کے اندر جو ہے نا, یہ تین جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تاکید, نوعیت اور تعداد, تو اس میں سے تاکید کا عمل جو ہے نا ابھی ہم نے سیکھا ہے آج کی آیت میں. نیکسٹ میں فصلناہ تفصیلا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ فعل اور اس کے روٹ لیٹرز. ہو کی ضمیر کیا بنے گی؟ آپ کو پتا ہے جب ضمیر فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو وہ ہمیشہ مفعول بھی ہی ہوگا, تو بس اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ اور سوچنا نہیں ہے. نیکسٹ پہ آ جائے تفصیلاً, حالت نصب میں ہے. اب ہم نے سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہے, سیم روٹ لیٹرز ہیں, تو بس ٹینشن ختم, مفعول مطلق, کیونکہ اس کے بھی وہی روٹ لیٹرز ہیں جو کہ فعل کے ہیں. ترجمہ کرتے ہیں, ہم نے بیان کیا, کیا بیان کیا؟ اسے. اب میں نے کہا نا کیا بیان کیا, دیکھیں کیا کے جواب میں آیا اسے, تو اٹ مینس کہ یہ مفعول بھی ہی ہے, کیونکہ ڈائریکٹ عمل اس پہ ہو رہا ہے. کیونکہ جو بیان کیا جائے گا, جو ہم نے بیان کیا, اب جو بیان کیا جائے گا نا وہ مفعول بھی ہی ہوگا, یعنی فعل کا اثر ڈائریکٹ جس پہ پڑے گا. پھر آگے مزید, اب یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہے, لیکن اگر میں کہوں اس بات کے اندر ایک زور پیدا کرنا چاہوں, تو پھر ہم کہیں گے تفصیل سے. اگر میں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اس لیکچر میں کہوں کہ میں بیان کروں گی آج مفعول خمسہ,
ایک عام بات ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ آج میں بیان کروں گی مفعول خمسہ تفصیل کے ساتھ، بات یہ بھی وہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک میں نے زور پیدا کر دیا ہے کہ میں صرف بیان نہیں کروں گی، میں تفصیل سے بیان کروں گی، میں ایک ایک پوائنٹ بیان کروں گی، ہر بات کو ایکسپلین کروں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلاً کہ اسی چیز کو بیان کروں گی لیکن تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مفعول مطلق، جس میں آپ کوئی کسی چیز کا تاکید پیدا کر دیں، اسی فعل کے بیان اسی فعل کے اس کے اندر ایک زور پیدا کر دیں. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں شروع میں جو فا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اور یعذبو یہ فعل مضارع ہو گیا، عین ذال با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہم کی ضمیر تو مفعول بھی ہو گیا. آگے آ جائے عذاباً علیماً، دونوں اس وقت حالت نصب میں ہیں. آپ کو دیکھنے سے پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. اب اس مرکب توصیفی کا جو پہلا جز ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جو موصوف ہے اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ فعل کے اندر ہیں، عین ذال با، عین ذال با. تو دیکھیں اس موصوف کے اندر بھی وہی روٹ لیٹرز ہیں، اور جو صفہ ہے وہ ہے علیمن. موصوف اپنی صفہ سے مل کر یہ پورا مرکب توصیفی ہو کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا یعذب فعل کے لیے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب جب ہم ترجمہ کریں گے، وہ عذاب دے گا انہیں، کسے عذاب دے گا؟ عذاب دے گا انہیں، عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا انہیں یا ان کو. اب اس عذاب کی نوعیت بیان ہو رہی ہے، تاکید نہیں، اب اس عذاب کی نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، کیا کنڈیشن ہوگی، کیا صورتحال ہوگی. تو جس چیز میں آپ کو نوعیت بیان کی جائے وہ بھی مفعول مطلق ہوگا اور اس میں بھی سیم ہی روٹ لیٹرز ہوں گے. تو یہاں پہ کیا نوعیت ہے اس عذاب کی کہ وہ دردناک عذاب ہوگا. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اگر صرف ہوتا نا یہاں پہ عذابن اور بات ختم ہو جاتی ہے، آگے علیمن نہ لکھا ہوتا، جسٹ سپوز. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ عذاب دے گا ان کو عذاب، بس اتنا کہ اس کے اندر ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ اس عذاب کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دردناک عذاب ہوگا. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کب یہ نوعیت کے حساب سے ہم ترجمہ کریں، کب تاکید کے حساب سے کریں اور کب تعداد کے حساب سے کریں. تو انشاءاللہ ابھی یہ میرا لیکچر ابھی چل رہا ہے، ابھی جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ اس قابل ہوں گی کہ آپ خود کہیں بتائیں گی کہ اب ہم نے اس کا نوعیت کے حساب سے ترجمہ کرنا ہے اور اب ہم نے تاکید کے حساب سے کرنا ہے. تو میں اس کو آگے لے کے چلتی ہوں انشاءاللہ. طیرت یہ کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز میم طورا باب افعال سے. مطورا یہاں پہ یہ بھی مضاف بن رہا ہے، اس کے بھی وہی روٹ لیٹرز ہیں. پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا؟ وہ موصوف تھا، مرکب توصیفی میں پہلا جز موصوف تھا جس کے وہی روٹ لیٹرز تھے جو کہ فعل کے تھے. یہاں پر اب میں نے مرکب چینج کیا ہے، اب مرکب اضافی ہے اور مرکب اضافی کا پہلا جز مضاف کے وہی روٹ لیٹرز ہیں جو کہ فعل میں ہے، میم طورا. السوئی مضاف الیہ ہو کے یہ پورا مرکب اضافی بن کے مفعول مطلق بن گیا فعل کے لیے، پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ. اب جب ہم ترجمہ کریں گے مجہول کے لحاظ سے کہ برسائی گئی، مطر کہتے ہیں نا بارش کو، بارش برستی ہے تو برسائی گئی. اب اس کی نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ جو برسائی گئی وہ کس قسم کی تھی، اس کا کیا حال تھا، کیا کنڈیشن تھی، کس طرح بیان ہوئی ہے، کس طرح برسائی گئی، کس قسم کی برسائی گئی. تو وہ ہے بدترین بارش، یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں بری بارش. کیونکہ اب جب آپ اس کا صورت پہ جائیں اور اس آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ ذکر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہاں ان پہ پتھروں کی بارش برسائی گئی. تو بارش کی برسانے کی نوعیت بیان ہو رہی ہے، یہاں پر تاکید نہیں ہو رہی، نوعیت، اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بارش کس قسم کی تھی، وہ پتھروں کی بارش تھی یا یہ کہیں کہ وہ بدترین بارش تھی یا وہ سب سے بری بارش تھی. ٹھیک، تو یہ نوعیت بیان ہو رہا ہے یہاں پر. اگلی آیت میں دیکھیں، فعل ہے، روٹ لیٹرز، آگے ہو کی ضمیر مفعول بھی ہی، حق کا نہ تو اس کے اوپر ال ہے نہ ہی تنوین، تو یہ مضاف ہو گیا. آگے تلاوتی ہی یہ ایک اور مرکب اضافی ہے، اور اس مرکب اضافی کا جو مضاف ہے وہ تا لام واو ہے اور ہی کی ضمیر یہاں پہ مضاف الیہ. اب یہ والا پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا حقہ مضاف کے لیے. اب حقہ مضاف اپنے اس مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی
مفعول مطلق بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی وہی روٹ لیٹر سیم آ رہے ہیں جو کہ فعل کے اندر ہیں, اور وہ آ رہے ہیں حق کے مضاف الیہ کے اندر. پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا کہ مضاف کے اندر وہ سیم روٹ لیٹرز تھے, اور یہاں پہ کیا ہے کہ وہ سیم روٹ لیٹرز جو ہیں وہ مضاف الیہ کے اندر آ رہے ہیں. تو چاہے مضاف پہلے جو اس کے اندر سیم روٹ لیٹرز آ جائے یا مضاف الیہ کے اندر آ جائے, آپ نے اس کو مفعول مطلق ہی بنانا ہے. ٹھیک, تو سیم روٹ لیٹرز ہیں, اس وجہ سے اس کو بھی ہم نے مفعول مطلق بنایا. اب یہ پورا جملہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اور آپ یہاں پہ نوٹس کریں, دیکھیں مفعول بھی ہی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا, دیکھیں مفعول بھی ہی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ بہت, اسی لیے میں نے کہا نا یہ کثرت سے استعمال میں آنے والا مفعول ہے, اور اس کی آپ کی پریکٹس بھی ماشاءاللہ بہت ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, انہوں نے تلاوت کی. اب کوشچن ہوتا ہے کہ کس کی تلاوت کی؟ انہوں نے تلاوت کی اس کی. ٹھیک ہے, جس کی تلاوت کی گئی وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, وہ مفعول بھی ہی ہے. اب آگے مزید اس کی نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ تلاوت کیسی تھی, کس کنڈیشن میں تھی, کس قسم کی تھی. تو نوعیت یہ ہے کہ تلاوتی ہی, اس کی تلاوت, حق کا مضاف بن کر آ رہا ہے, کہ حق کے مطابق. اب اگر آپ اس کو جوائن کر کے پڑھیں تو آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے تلاوت کی اس کی اس طرح جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق تھا. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق تھا. تو میں نے تو کیونکہ لفظی ترجمہ کیا ہے ورڈ ٹو ورڈ کے لحاظ سے, تلاوتی ہی, اس کی تلاوت, کے حق کے مطابق میں نے اس لیے بریکٹ میں لکھا کیونکہ ہم بات تاکہ واضح ہو سکے, سمجھ آ سکے. تو یہاں پہ اس تلاوت کی نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی تلاوت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ اس کا حق تھا, انہوں نے اس طرح کی تلاوت کی. اچھا, اب میں آپ کو یہاں پہ یہ ہمارا نوعیت جو ہماری چل رہی ہے ابھی, اس کی وہ سارا ایک اور ڈیٹیل مطلب اس سلائیڈ کے اندر بتانا چاہتی ہوں کہ جب مفعول مطلق مرکب بن کر آئے. ٹھیک ہے, میں نے مرکب توصیفی کی بھی اگزامپل دی, مرکب اضافی میں اس کو مضاف کی جگہ پہ بھی رکھا, اور اس کو مضاف الیہ کی جگہ پر بھی سیم روٹ لیٹرز کو لے کر آئی. تو جب بھی مفعول مطلق مرکب بن کر آئے گا تو اب آپ نے یہاں سے پہچان کرنا ہے کہ اب آپ نے ترجمہ نوعیت کے حساب سے کرنا ہے, اس فعل کی نوعیت بیان کرنی ہے کہ وہ فعل کیسا تھا, اس کی کیا قسم تھی. تو ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی بھی بن کر آ سکتا ہے اور یہ مرکب توصیفی بھی بن کر آ سکتا ہے. مرکب اضافی کی یہ ایک اور اگزامپل ہے جو میں نے پہلے ایکسپلین کی, یہ وہ نہیں ہے, یہ الگ ہے. دیکھیں, اخذناہم اخذ عزیز, تو یہاں پہ اخذا یہ بالکل وہی روٹ لیٹرز ہیں جو اخذنا جو فعل کے اندر آئے ہیں, سیم روٹ لیٹرز. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو مفعول مطلق ہے یہ مضاف بن کر آ رہا ہے. اب اگلی اگزامپل میں دیکھیں, تبسط, یہ جو فعل ہے اس کا جو مفعول مطلق ہے وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. با سین تا روٹ لیٹرز ہے, با سین تا, تو یہ سیم روٹ لیٹر جو ہے اس وقت مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف ہے کلہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بن کر آیا ہے. تو یہ سیم روٹ لیٹر ہے. اب مرکب توصیفی کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, تو یہاں پہ دیکھیں یہ باب مفعلہ سے ہے. باب مفعلہ کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو مصادر ہیں, مفعلہ بھی اور فعالن کے وزن کے اوپر ہے جہادن. یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے حالت نصب میں ہے, تو یہ فعالن کے وزن پہ ہے. اور جاہد یہ بھی باب مفعلہ سے فعل امر ہے, تم سب جہاد کرو ان سے بڑا جہاد. اس جہاد کی نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جہاد کیسا ہو, کس قسم کا ہو. تو نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بڑا جہاد ہو. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو مرکب کی صورت میں مفعول مطلق ملے تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اس کی نوعیت بیان کر رہے ہیں. آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے تو نوعیت کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, ہمارا تاکید بھی ہو گیا, نوعیت بھی ہو گئی, اب رہ گیا تعداد. اس کا استعمال بہت کم ہے قرآن پاک میں, انتہائی کم ہے, اس لیے اس کی بھی آپ نے فکر نہیں کرنی. زیادہ تر آپ کو جو ملے گا نا تاکید کے حساب سے ملے گا زیادہ تر, اور نوعیت میں آپ کو ملے گا یہ مرکب توصیفی کے ساتھ آپ کو زیادہ ملے گا. اچھا, اب آگے جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جب مفعول مطلق پر تا مربوطہ لگی ہو تو وہ فعل کے واقع ہونے کی تعداد بتاتا ہے.
ٹھیک ہے، جب مفعول مطلق پر تا مربوطہ آپ کو نظر آ جائے. اب دیکھیں یہاں پہ فنظرا یہ فعل ہے، نون زور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. آگے جو مفعول آ رہا ہے حالت نصب میں ہے، جو یہ بھی کلیئر آپ کو وہی سیم روٹ لیٹرز ہیں، تو یہ بھی مفعول مطلق ہوا کیونکہ اس کے روٹ لیٹرز وہی ہیں جو کہ فعل کے اندر استعمال ہوئے ہیں. لیکن اس مفعول مطلق میں کیا ہے کہ آپ کو تا مربوطہ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہاں سے پھر آپ نے ایک پک کرنا ہے فوراً کہ اچھا اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے تاکید کے لحاظ سے نہیں کرنا، نوعیت نہیں بیان کرنی، بلکہ اس کو ایک تعداد کے حساب سے کرنا ہے. تو آپ جب ترجمہ کریں گی تو آپ کہیں گی پھر اس نے دیکھا ایک نظر. ٹھیک ہے، اب یہ ابھی تو یہ تا مربوطہ تھا نا، تو آپ نے ایک نظر کہا. اگر دو کی بات ہو تو پھر یہ وہی بات ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کو حالت نصب میں رکھنا ہے تو یہ بن جائے گا نظر تعینی، فی نظر تعینی بن جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح پھر وہ اس کی عدد کے حساب سے اس کو اپنے مثنیٰ بنانا ہے، نظر تعینی. بہرحال یہ ہو گیا ہمارا تعداد کے حساب سے. اب یہاں پہ میں کنکلوژن نکالتی ہوں. ایک یہ آیت ہے، آپ یہ نوٹس کریں کہ ابھی مفعول مطلق کی کتنی ایگزامپلس آپ ماشاءاللہ قرآن پاک سے ہی کتنی ایگزامپلس میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں، ہر بار ڈیفرنٹ آیت لے کر آ رہی ہوں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو میرا یہ پورا لیکچر کمپلیٹ ہوگا تو اس میں آپ کا آلموسٹ تقریباً سارا یہ تمام مفاعیل خمسہ کی بہترین ایگزامپل کے ساتھ پریکٹس ہو جائے گی. 3 آپ کے سامنے ہیں، آپ یہ سمجھے کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، اپنے مائک اپنے انمیوٹ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اور تینوں جو ہے ان تینوں میں سے ایک ایک کی ایگزامپل ہے. ٹھیک، تو اب یہاں پہ کیا ہے تقتیلاً، اور یہاں پہ کیا ہے حجرن جمیلن، یہ ایک مرکب بن کر آ رہا ہے. یہاں پہ ہے الخطفتا، یہاں پہ جو ہے یہ تا مربوطہ کے ساتھ آیا ہے. یہاں پہ تا مربوطہ کے بغیر ہیں دونوں سنگل، یہ بھی سنگل ناؤن ہے، یہ بھی سنگل ناؤن ہے مفرد اسم، لیکن ایک کے ساتھ تا مربوطہ نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ تا مربوطہ ہے. آپ نوٹس کریں پہلے والے کو تو دیکھیں سیم روٹ لیٹرز ہیں جو فعل کے اندر ہوئے استعمال. تو اب ان تینوں میں سے یہ کون سا والا ہوگا؟ یہ تاکیدی ہے. اس کے اندر جب آپ ترجمہ کریں گی تو تاکیدی ترجمہ کریں گی. نیکسٹ اوپر والا آ جائے حجرن جمیلن، یہاں پہ بھی ہا جیم را، فعل کے اندر ہا جیم را، مفعول مطلق بھی ہا جیم را، یعنی سیم روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو. کیسا چھوڑو، مطلب اس کو کس قسم کا چھوڑو، کیسی نوعیت ہے؟ تو وہ ہے کہ ان کو جب چھوڑ دو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو. یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، نوعیت بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے ان کو چھوڑو، کس طریقے پہ ان کو چھوڑو. آگے دیکھیں خوا توفا، سیم روٹ لیٹرز اسی مفعول کے اندر آئے ہیں تا مربوطہ کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ اب تعداد بیان ہوگی. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اچک بھی لے جائے ایک آدھ بات، ایک آدھ کا مطلب ایک کوئی بات اچک بھی لے جائے. یہ شیطانوں کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان جو آسمانوں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی خبر مل جائے اور پھر ہم آگے اپنے موکلوں کو وغیرہ کو دیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ کوئی ایک بات لے بھی جائیں، پھر آگے پوری آیت ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے، ایک بات تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک بات اچک لے جائیں، اٹھا کے لے جائیں. تو یہاں پہ تعداد بیان ہو گئی. پھر تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مفعول مطلق یہاں پہ ان تینوں انداز سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب مفعول مطلق کا میں ایک نیا انداز سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ میری کوشش ہے کہ میرا کوئی پوائنٹ مس نہ ہو، ہر چیز میں آپ کو سمجھاؤں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ لفظ ہیں، خوشی، مسرت، یہ ایک ہی معنی دے رہے نا، چاہے خوشی ہے چاہے مسرت ہے. میں کہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، یا میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی، بات ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں. موت یا فوت، اگر ہم کہیں کہ فلاں انسان کی موت ہو گئی یا فلاں انسان فوت پا گیا، بات ایک ہی ہے، بس الفاظ کا چناؤ مختلف ہے. گانا یا گیت، نظریں یا نگاہیں، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، الفاظ مختلف ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ مختلف الفاظ مگر ہم معنی. تو ابھی ہم نے جتنا مفعول مطلق کیا تھا اس میں کیا تھا کہ وہ ہم معنی بھی تھے کیونکہ ان کے روٹ لیٹر سیم تھے، وہ لفظ ایک ہی تھا. یہاں پہ کیا ہے، لفظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ کو قرآن پاک میں مفعول مطلق مل سکتا ہے.
कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन चूँकि मिल सकता है और हम मफ़ऊल मुतलक सीख रहे हैं, तो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको हर पॉइंट से वो बात समझाऊँ, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए यहाँ पे लतरवुन्नहा ये फ़ेल है। इसके मैं रूट लेटर्स इसलिए नहीं लिखूँगी क्योंकि इनके रूट लेटर्स सेम नहीं है, लेकिन इनका माना सेम होगा। जो भी इस फ़ेल का जो मफ़ऊल मुतलक बनेगा, उसका भी वही माना होगा जो कि इस फ़ेल का है। हा की ज़मीर है तो इसमें तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मफ़ऊल बिही हो गया। आइना ये मुदाफ़ और अल यकीनी मुदाफ़ इलैह मिलकर ये मफ़ऊल मुतलक बनेगा। अब देखिए आइन किसको कहते हैं? आँख को। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। आँख से हम ना खाते हैं, ना सूंघते हैं, ना सुनते हैं। आँख का अमल देखने के लिए है और ये जो रा हमज़ा या इसके अंदर ये रा यरा इसका मानी भी होता है देखना। या अब तराउना ये जो है ये भी होता है कि तुम सब यकीनन देख लोगे और आईना को उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसके अंदर एक नोयत बयान हो रही है, बेसिकली नोयत बयान यहाँ पे भी नोयत ही है क्योंकि ये मुरक्कब बनकर आ रहा है ना, मुरक्कब बनकर आ रहा है मफूल मुतलक। तो हम यहाँ पे इसकी नोयत बयान करेंगे कि वो देखना कैसा देखना होगा, ठीक है? देखा तो जाएगा, वो किस किस्म का देखना होगा। तो फिर तुम सब देख लोगे, किसे? उसे, मफूल डायरेक्ट मफूल। उसे देख लोगे, कैसा देखोगे? उसकी अब एक नौइयत बयान हो रही है, यकीन की आँख से। हम जैसे बच्चे को कहते हैं ना अमूमन टीचर स्कूल में कहती हैं, जो टीचर्स हैं वो समझ जाएँगी कि आँखें खोल के देखो। अब ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान आँख से ही देखता है, ना तो नाक से देखता है, ना मुँह से देखता है, ना कानों से देखता है, आँख से ही देखेगा ना। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि आँख से आँखें खोल कर देखो या हम कहते हैं कान खोल के सुनो। अब ज़ाहिर बात है हर इंसान कान खोल के कानों से ही सुनता है, ना तो आँखों से सुनता है, ना मुँह से सुनता है। लेकिन वो ज़ा ब बंदा ये भी कह सकता है ना ज़रा गौर से सुनो, लेकिन कान खोल कर सुनो, इसका क्या मतलब हुआ कि उस बात के अंदर हम एक तो